بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر لگنا یہ حق ہے، سچ ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر غلہ اور اناج لانے کے لیے بھیجا تو اس وقت نصیحت کی اور تاکید کی، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو ایک دروازے سے ایک ساتھ مت داخل ہونا، الگ الگ گیٹوں سے دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام مجاہد، حضرت امام سدئی جو تفسیر کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ میرے بیٹے خوبصورت ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوں گے، لوگوں کی نظروں میں کھپ جائیں گے اور کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائے۔ سورہ نون والقلم کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر لوگ جو آپ کی ہلاکت اور موت کی تمنا کرتے ہیں، قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی نظر بد کا شکار بنا دیں۔ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیثیں تو بہت ساری آئی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے، سچ ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرو نظر بد سے، اس لیے کہ نظر بد حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگتی ہے، بعض مرتبہ یہ نظر لگنا انسان کو پہاڑ کی بلندی سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں جو صحیح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر یہ انسان کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان کو مار دیتی ہے، اس کو دفنانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اونٹ کو لگتی ہے اور تڑپنے لگتا ہے تو بعض مرتبہ ذبح کرنے کی نوبت آتی ہے اور ہانڈی میں پکانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس اللہ کے نبی کے پاس ہے، وہ کہا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا کروں؟ حضور نے کہا ان پر دم کر دیا کرو۔ بلکہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معوذات کے ذریعے سے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے جنات انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے۔ جب سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی نے دوسرے تمام کلمات چھوڑ دیے، ان کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے اور انسان اور جنات کی نظر بد سے اللہ کی پناہ ان آیتوں کے، ان صورتوں کے ذریعے سے چاہتے تھے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے، علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 5 طریقے ہیں اور بہت آسان ہیں، ہر انسان آسانی کے ساتھ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ غسل کا ہے، اس کے سلسلے میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف میرے والد غسل کرنے کے لیے نکلے، اپنا کرتا اتارا اور غسل کرنے جا رہے تھے کہ حضرت عامر وہاں سے گزرے، ان کی نظر پڑ گئی جسم پر، جسم بہت خوبصورت لگا، کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک کسی کنواری لڑکی کی چمڑی بھی، جلد بھی اتنی خوبصورت نہیں دیکھی۔ یہ کہنا تھا کہ ان کو شدید بخار آ گیا اور نیچے پڑ گئے۔ ان کے متعلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ سہل بن حنیف کی حالت خراب ہے اور اتنی حالت خراب ہے کہ وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ حضور نے کہا کیا کسی کے بارے میں شک ہے کہ نظر لگا دی ہوگی؟ تو متعلقین نے کہا ہاں عامر کے بارے میں۔ حضور نے ان کو بلوایا، پہلے تو ڈانٹا، علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہ رہا؟ اذا اعجبہ شیء، جب کسی کو کسی بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہہ دے، ماشاء اللہ کہہ دے، کوئی دعائیہ جملہ کہہ دے تو نظر نہیں لگے گی۔ پھر حضور نے کہا کہ فاغتسل، غسل کرو۔ وہ غسل کا جو پانی تھا وہ حضرت سہل بن حنیف پر ڈالا گیا اور وہ بالکل ہٹے کٹے بھلے چنگے ہو گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سنن بیہقی میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف غسل کا خاص طریقہ بتایا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ اس کی نظر لگے گی اس کو بلایا جائے، پھر ایک برتن رکھا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس انداز سے غسل کرو۔ سب سے پہلے وہ کلی کرے، وہ پانی اس برتن میں ڈالے، کلی کے بعد چہرہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہتھیلی، پھر دائیں ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی، دائیں کوہنی دھوئے، پھر بائیں کوہنی دھوئے، پھر بایاں ہاتھ سے دایاں پاؤں دھوئے، پھر دایاں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، پھر گھٹنے دھوئے، پھر اندر کا جسم کا جو حصہ ہے شلوار کے اندر رہتا ہے اس پر پانی بہائے، یہ سب پانی باہر نہ گرے، اسی برتن میں گرے،
اور پھر اس پانی کو لے کر جس کو نظر لگی ہے یک بارگی یعنی ایک ہی مرتبہ اس کے سر کے پچھلے حصے سے بہا دیا جائے. یہ ہے غسل کا طریقہ. دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ پیشانی پر ہاتھ رکھے، جس کو نظر لگی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھے. مسلم شریف میں آیا بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ. تیسرا طریقہ مریض کی یعنی جس کو نظر لگی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھی بسم اللہ یبری من کل داء یشفی ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر ذی عین. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. چوتھا طریقہ پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما پڑھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ کر پھر اس مریض پر دم کر دیں. یہ بخاری میں طریقہ آیا ہے. یہ طریقے ہیں، کسی کو نظر لگ جائے وہ ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ پاک جنات اور انسان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.